बावाज़ बुलंद नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जावेद साहब ने नवे के शेर पेश कर दिए। मैं 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि सबूत हक़ तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, सबूत हक़ तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, फ़क़त ये वहम है तेरा कोई यकीन तो नहीं। मैं फ़ातिमा हूँ, मैं फ़ातिमा हूँ, मशीयत पे वो दलील हूँ मैं, अगर मैं कह दूँ खुदा है तो है, नहीं तो नहीं। अगर मैं कह दूँ खुदा है तो है, नहीं तो नहीं। हज़रात, ये आले सऊद जब से इनके हाथ में इक़्तिदार आया है, इन्होंने आले यहूद के साथ मिलके जुल्म व सितम का वो सिलसिला शुरू किया है कि आज हर कलमा गो के दिल में गम व गुस्सा है। 8 शव्वाल सन 1344 हिजरी यानी 1925 ईस्वी, तो ईस्वी सन के एतबार से भी 1925 में 100 साल होने जा रहे हैं और हिजरी एतबार से तो और जल्दी, तो अब ये 100 साल हो गए हैं। ठीक है, हो सकता है कभी हमें एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हों, कहीं परमिशन न मिले, हो सकता है कोविड के मसाइल हों और फासलों की दीवारें हमें न मिलने दें, लेकिन अबूज़र भाई मैं ग्राफ एजेंसी को और दक्कन के तमाम चैनल्स को सलाम अर्ज़ करता हूँ कि आज सोशल मीडिया ने उन तमाम दीवारों को तोड़ दिया है। पहले हमारी आवाज़ें कभी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे दबा दी जाती थी, कभी काउंसलेट के नाम पे दबा दी जाती थी, कभी नक़्ज़ अमन के नाम पे दबा दी जाती थी, कभी एम्बेसी के नाम पे दबा दी जाती थी, कभी आपसी इख्तलाफात और इत्तेहाद के नाम पे हम मसावात की बात और इत्तेहाद की बात करके दबा दी जाती थी। मगर आज सोशल मीडिया ने बता दिया कि हम डीपी के ज़रिए से, हम अपनी बात के रखने के ज़रिए से, हम तस्वीर के ज़रिए से, हम अपने एहतजाज के ज़रिए से हम प्रोटेस्ट दर्ज कराते रहेंगे, इसलिए कि ये कोई मामूली बात नहीं है जिसके सदक़े में कायनात बनी है। उस शहज़ादी का रोज़ा आज कम से कम मैं सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको कि इतनी जल्दी आपने इतना शानदार एहतमाम कर दिया, साहिबान का इंतज़ाम तो कर दिया, लेकिन हम जिसकी लहद की आज तामीर की बात कर रहे हैं वो इस वक्त, और वो भी उस मदीने की उस अरब की चिलचिलाती हुई धूप में बेसाहिबान है, जिसने चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, चलो सलाम करें। वो ये देखिए, हम हमेशा रोते रहे, आप ये हैदराबाद रोने वाला शायर है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हम इससे पहले जब रोते थे तो उसी माँ की खिदमत में उसके लाल का पुरसा देते थे, लेकिन आज बेटे को माँ की लहद की शहादत का पुरसा भी दे रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं कि हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम अपने घरों में नहीं बैठेंगे, हम अपने दफ्तरों में नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों को प्यार नहीं करेंगे, इसलिए कि जिसके सदक़े में ज़मीन का फ़र्श बिछाया गया, जिसके सदक़े में आसमान का शामियाना लगाया गया, आज ये कह के कि कब्र बनाना बिदअत है। जिस रसूल ने अपने बेटे हज़रत इब्राहीम की लहद अपने हाथों से बनाई, जिस रसूल ने अपनी माँ की लहद पे अबवा में जाके मरसिया पढ़ा है, जो वहाँ पे गिरिया किया है, वहाँ पे बैन किया है, शायर नहीं था मेरा रसूल मगर नौहे पढ़ने वालों को जमा करता था। वो रसूल जो अपने बाप की लहद पे जाया करता था, वो रसूल जो अपनी चची हज़रत फ़ातिमा की लहद में थोड़ी देर के लिए लेट गया था, वो रसूल जिसने अपने चचा के लिए साल भर तक गम और मातम मनाया, अमुल हुज़्न मनाया, उसके किए को आज दुनिया जो है वो बिदअत बताती है और उसकी सुन्नत को बिदअत बताती है। आज हम एहतजाज करते रहेंगे और ये दबिस्तान है दक्कन, ये हैदराबाद दक्कन, यहाँ से पहली आवाज़ उठती है, उर्दू की पहली आवाज़ यहीं जन्म लेती है, उर्दू का पहला मरसिया यहीं जन्म लेता है, उर्दू की पहली नस्र की किताब यहीं लिखी जाती है। तो एहतजाज की ये रवायत भी यहाँ से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में गूंजनी चाहिए। तो मैं हैदराबाद के तमाम मोमिनीन को जहाँ तशरीफ़ ले आए हैं उनको सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। फ़र्दन फ़र्दन मैं देख रहा हूँ, यहाँ शुअरा हैं, नवा खान हैं, सोस खान हैं, मरसिया खान हैं, मैं किसका किसका नाम लूँ, मैं यहाँ पे नाम लूँ किसका, मैं किसका नाम न लूँ, यहाँ मैं नाम लूँ किसका, मैं किसका नाम न लूँ, यहाँ तो जो है वो अपनी जगह क़यामत है। इसलिए मैं सबको आज इस एहतजाज के मौके पर मुखातिब नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप सबका इस मामले में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ कि शहज़ादी के हक़ के लिए, वो जो अपने बाप के हक़ के लिए दरबार में गई थी, वो जो अपने शौहर के हक़ के लिए दरबार में गई थी, वो जो अपने मासूमीन के हक़ के लिए, अपने शहज़ादों के हक़ के लिए दरबार में गई थी, आज हम उसके हक़ के लिए दुनिया में आवाज़ उठा रहे हैं। यूएनओ तो
تک ہماری آواز جانی چاہیے، ہماری آواز دنیا کے تمام انصاف کرنے والے اداروں تک جانی چاہیے کہ آج ہمارے دل میں غصہ ہے، اور یہ ہم ہی میں نہیں بلکہ عالم انسانیت کی بات ہے۔ جو جس طریقے سے اپنے اپنے مذہب میں مناتا ہو اس کو کم سے کم اس کے شاعر کا احترام اس کے مذہب کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ سب کو اپنے آزادی کے ساتھ، مذہبی آزادی کے ساتھ، نظریے کی آزادی کے ساتھ جینے کا رائٹ ہے، جینے کا حق ہے، تو ہمیں اپنی آزادی چاہیے۔ اور ایسا کر دیجئے کہ ایک خیمہ جلایا گیا تھا تو آج علاؤ سرتوق کی شکل میں جگہ جگہ عاشور خانہ بنا ہوا ہے۔ ایک جنت البقیع شہید کی گئی ہے، ہر دل میں جنت البقیع ہونی چاہیے، ہر گھر میں جنت البقیع کی تعمیر ہونی چاہیے۔ یہ جذبہ آج ہم میں ہونا چاہیے۔ آئیے، میں اس موقع پہ وقت بہت زیادہ چونکہ نہیں لینا ہے ہمیں، یہاں پہ مسلسل جلسے ہیں اور مسلسل پروگرام ہیں، مسلسل پروٹیسٹ ہیں، مسلسل عزاداری ہے، اس لیے میں سب سے پہلے اگر تشریف رکھتے ہوں مولانا سید فیاض حسین عابدی صاحب، ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا سا، حالانکہ میں سرکار سے تو واقف ہوں، اگر تھوڑا سا میں مہمان ہوں آپ کا، تھوڑا سا حفظ مراتب میں اور ترتیب میں کوئی بات ہو جائے گی تو خیال نہ کریے گا۔ میں ایک طالب علم ہوں، ہنوز طالب علم ہوں، اس لیے میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اور یہ وہ جلسہ ہے کہ کوئی خوشی کا جلسہ ہوتا تو ہم یہ سب خیال کرتے۔ یہ ایک احتجاج کی کیفیت ہے، جو غم ہم میں ہے، جو غصہ ہم میں ہے، اس میں ہم چیزوں کو مرتب نہیں کر پائیں گے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، البقیع آرگنائزیشن یہ 19 سال سے اس کی خدمات ہیں۔ آپ سے عرض کروں کہ ہم لوگ لکھنؤ سے نکل کے لکھنؤ میں نہیں جا پاتے ہیں، دہلی سے نکل کے دہلی میں نہیں جا پاتے، حیدرآباد سے نکل کے حیدرآباد میں نہیں جا پاتے۔ ابھی کل جو ان کا جلسہ ہوا ہے امریکہ میں، لوگ 18 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے گئے ہیں اور 8 گھنٹہ انہوں نے احتجاج کیا ہے، پھر 18 گھنٹے کی ڈرائیو سے واپس گئے ہیں۔ وہاں وہ آپ کے حیدرآباد کی شناخت بنائے ہوئے ہیں، وہاں وہ آپ کے ملک کی شناخت بنائے ہوئے ہیں اور جنت البقیع کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آج ان کا ایک ٹکڑا یعنی البقیع آرگنائزیشن کا، جو بنیادی طور پہ حیدرآباد سے ہیں، ہمارے ڈاکٹر شفیق بدر صاحب، علمدار بدر صاحب، شہریار صاحب، کمیل صاحب، یہ پورا شکاگو کا پورا علاقہ، آپ چلے جائیے شکاگو میں تو لگتا ہے کہ ایک نئی حیدرآباد کی کالونی یہاں پہ آباد ہے۔ وہ لوگ سندل کا جلوس جس طریقے سے نکالتے ہیں، وہ لوگ عزاداری جس طریقے سے کرتے ہیں، احتجاج جس طریقے سے کرتے ہیں، آج ان کی پوری ایک ٹیم کربلا معلیٰ میں اس وقت احتجاج کر رہی ہے، نجف اشرف میں احتجاج ہو رہا ہے، ویسے تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن البقیع آرگنائزیشن کا کنٹریبیوشن جہاں سے ہے، آج دہلی سے ہمارے محمد رضا عابدی صاحب جو دہلی کی شاخ ہے، برانچ ہے بقیع آرگنائزیشن، اس کی جو روح رواں ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ 19 سال سے خدمت، اور عرض کروں انہوں نے کوئی معمولی کام نہیں کیا ہے۔ میں ان علماء کو ہلکا سا بتا دوں کہ البقیع چینل پورا شروع کیا ہے امریکہ میں، جہاں سے مسلسل لائیو پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ ہر وہ تحریک جو البقیع سے وابستہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ کون سی چیز ہے جو البقیع سے وابستہ نہ ہو، اچھی زندگی البقیع کا پیغام، اچھا عمل البقیع کا پیغام، جہاں شہزادی کونین ہوں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شہزادی کی لن چلیے اگر نہیں ہے تو بھی آپ انکار تو نہیں کرتے اگر وہاں ہوئی، اچھا وہ بھی نہیں ہے تو ہمارے معصومین تو ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں ہیں، امام باقر علیہ السلام وہاں ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام وہاں ہیں، صدیق اکبر جو شہزادہ جنت ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، حضرت ام البنین وہاں موجود ہیں، اصحاب کرام وہاں پہ موجود ہیں، حضرت صغرا وہاں موجود ہیں، آپ دیکھیں حضرت ام لیلہ وہاں پہ موجود ہیں۔ میں کتنے نام آپ سے لوں، اور یہی نہیں، ہم صرف جنت البقیع کا احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ میں ابتدا میں یہ باتیں عرض کر دوں، بعد میں موقع نہیں ہوگا، اس لیے میں عرض کروں یہ پہلے مقرر سے پہلے کہ جنت المعلیٰ کے لیے بھی ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا روضہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا روضہ، اور بزرگ خاندان رسالت حضرت ابو طالب کا روضہ، ہم اس کے لیے بھی احتجاج کرتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں قبریں شہید کی گئی ہیں ان کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں۔ جو شام میں قبریں شہید کی گئی ہیں، حضرت حجر کا روضہ جس طریقے سے شہید کیا گیا ہے، اگر وہی حشر دنیا کرنے لگے تو لوگوں کی اوقات پتہ چل جائے گی، لیکن ہم یہ عرض کر رہے ہیں یہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، ہمارا پرامن پروٹیسٹ ہے، لیکن یہ پروٹیسٹ ہے، یہ صرف غم نہیں ہے، یہ پورا بھرپور احتجاج ہے۔ ہم اپنی شرافت، اپنی تہذیب کے دائرے میں رہ کے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہ احتجاج ہے۔ میں چاہتا ہوں اس موقع پہ اپنے مسدس کا ایک بند آپ کی خدمت میں ابتدا میں پیش کر دوں، اور بیچ بیچ میں اگر ہوا تو 1-2 بند پیش بھی کر دوں گا اس کے حوالے سے، جو مجھے البقیع آرگنائزیشن کے حکم کے تحت میں نے یہ مسدس لکھا تھا، اور یہیں سے میں پہلے مقرر کو آواز دوں گا۔ مولانا سید فیاض حسین عابدی صاحب تشریف لے آئیں گے۔ کعبے کی خاموشی کا سخن جنت البقیع، مشہد کی عظمتوں کا وطن جنت البقیع، کرب و بلا ہے پھول چمن جنت البقیع،
کربو بلا ہے پھول، حیدرآباد دکن میں پڑھ رہا ہوں، کربو بلا ہے پھول، چمن جنت البقیع، دولہا نجف ہے اور دلہن جنت البقیع۔ دولہا حیدرآباد کی زبان ہے، دولہا نجف ہے اور دلہن جنت البقیع۔ روشن ہوا یہ رمز شعاع یقین سے، سورج کو رزق ملتا ہے اس کی زمین سے۔ روشن ہوا یہ رمز شعاع یقین سے، سورج کو رزق ملتا ہے اس کی زمین سے۔ اور قرآن کا وقار ہیں پارے بقیع کے، قرآن کا وقار ہیں پارے بقیع کے، یثرب میں خود نبی ہے سہارے بقیع کے، جگنو چراغ چاند ستارے بقیع کے، دنیا سے کہہ رہے ہیں دلارے بقیع کے، دنیا سے کہہ رہے ہیں دلارے بقیع کے۔ ذرے بھی زمین کے فضیلت مآب ہیں، عظمت کے آسمان یہاں محو خواب ہیں، عظمت کے آسمان۔ ایک بند اور اس کا پیش کر رہا ہوں کہ ہوتی ہیں زندگی کی علامت وہ تربتیں، بیدار کرتی ہیں جو دلوں میں حرارتیں، رہتی نہیں الگ کبھی پھولوں سے نہ کھتیں، اللہ رے مصطفیٰ کے گھرانے کی قربتیں۔ بیت پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہ آواز جائے گی، چینلز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کیمرے کے ذریعے سے، اللہ رے مصطفیٰ کے گھرانے کی قربتیں۔ عباس کربلا میں جو آقا کے ساتھ ہیں، عباس کربلا میں جو آقا کے ساتھ ہیں، ام البنی بقیع میں زہرا کے ساتھ ہیں۔